اسلامی بینک کاری کی شرعی حیثیت، بھئی شرعی حیثیت بینک، یہ جتنے بھی بینک ہیں ان کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ بعض مفتیان کراچی انتہائی عزت احترام کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی بینک ہے۔ بھئی یاد رکھیے، جس طرح اسلامی زنا کوئی نہیں ہوتا اسی طرح اسلامی بینک بھی کوئی نہیں ہوتا، جس طرح اسلامی شراب کوئی نہیں ہوتی اسی طرح اسلامی بینک بھی کوئی نہیں ہوتا۔ شراب شراب ہے، اس کے اوپر اگر آپ بوتل پر شراب ڈال کر باہر جامع شری کا لیبل لگا دے تو وہ جامع شری بن جائے گی، یہ شراب ہی رہے گی۔ صرف بورڈ باہر لگا ہوا ہے بینک اسلامی کا، اندر وہی ہے۔ یہ اس کے لیے المختصر یہ یاد رکھیے کہ جتنے بھی بینک ہیں نا یہ سٹیٹ بینک کے بچے ہیں۔ کس کے بچے ہیں؟ سٹیٹ بینک۔ سٹیٹ بینک جو ہے ان سب کی ماں ہے، اس نے مختلف بچے دیے ہیں۔ کوئی بچہ حبیب بینک لمیٹڈ، کوئی یو بی ایل، کوئی فلاں، کوئی فلاں، یہ بینکوں کے مختلف نام ہیں۔ تو اب یہ سارے سٹیٹ بینک کے بچے ہیں، ان کی ماں سٹیٹ بینک ہے، اور وہ ماں ایسی حرامل ماں ہے کہ 1 روپے کا کاروبار بھی بغیر سود کے نہیں کرتی۔ سٹیٹ بینک 1 روپے کا کام بھی بغیر سود کے نہیں کرتا، اور اسلامی بینک اسی کا بچہ ہے، تو یہ بغیر سود کے کس طرح ہو گیا؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ کوئی بینک ہماری نظر میں ابھی تک کوئی ایسا بینک نہیں ہے جو سود سے پاک ہو۔ ہاں یہ ہے کہ اسلامی بینک والے کچھ چیزوں میں حیل و حجت کرتے ہیں۔ ہیلے جانتے ہیں نا، ہیلے کر لیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ حیل و حجت کے ذریعے سے ایک چیز یہ ہے بالفرض سود کے پیسے، اب اس نے سود نکلوائے، اس کے لیے تو کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے۔ اب یہ کسی کو تحفہ دے دے تو یہ پھر تعویلیں شاویلیں کرتے ہیں۔ مثلا گاڑیاں جو لیتے ہیں، عام بینک سے گاڑی لو تو کہتے ہیں مولوی حرام ہے، اور اسلامی بینک سے لو تو کہتے ہیں حلال ہے۔ بھئی وہ کیسے حلال ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی ہم آپ کو بالفرض یہ گاڑی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی ہم آپ کو کرائے پر دے رہے ہیں۔ کس پر؟ کرائے پر۔ اور وہ جو قسط ہوتی تھی نا، یعنی عام بینکوں والے کہتے ہیں کہ آپ نے اس گاڑی کی ہر مہینے لاکھ روپے قسط دینی ہے، یہ کہتے ہیں اسلامی بینک والے نہیں، یہ گاڑی ہماری ہے، آپ اس کو چلائیں، ہم آپ کو کرائے پر دے رہے ہیں، 1 لاکھ روپے آپ نے کرایہ دینا ہے ہر مہینے۔ اب وہ 1 لاکھ روپے ہر مہینے کرایہ دیتے ہیں، جب پیسے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کرایہ دار تھے، آپ نے ہماری گاڑی کرایے پر رکھی، 1 لاکھ روپے ہمیں کرایہ دیا، ہم آپ کو یہ گاڑی بطور گفٹ اور تحفہ کے دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اونچ تک گھر کی تو سب تحفہ نہیں دیتی، ہاں لینڈ کروزر تحفہ دے رہے ہوتے کہ ماشاءاللہ۔ اب وہ کیا ہے جی؟ یہ گاڑی پھر بینک آپ کو تحفہ دے دیتی، یہ ایک ہیلا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عام بینک نے آپ کو گاڑی دی، اس نے 1 لاکھ روپے لیا، اس نے بھی 1 لاکھ روپے لیا، وہ کہتے ہیں یہ 1 لاکھ روپے اس گاڑی کی قسط ہے، یہ کہتا ہے 1 لاکھ روپے اس گاڑی کا کرایہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ گاڑی آپ کی ہے، قسطیں ہمیں دیتے جاؤ، جب قسطیں پوری ہو جائیں گی تو گاڑی آپ کی ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ گاڑی ہماری ہے، یعنی کاغذی طور پر صرف ہماری ہے تو اسی کی نا، جو چلا رہا ہے، جس کے گھر کھڑی ہے، جس کی بیوی بچے جس میں جھوٹے کھا رہے ہیں تو ہے تو اسی کی نا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی ہماری ہے، جب قسطیں پوری ہو جائے گی نا، کرائے پورے ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو بھئی کرایہ جو ہوتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کرایہ دار کی مرضی ہے، اس کو 1 مہینہ رکھے یا اس کی مرضی ہے 20 سال تک رکھے، اسی طرح ہے کہ نہیں؟ یہ اچھا کرایہ ہے بھائی۔ اب یہ جو کرائے پر آپ نے گاڑی دی ہے، یہ کہتا ہے ہم کرائے پر دے رہے ہیں اور 5 سال کا کرایہ لیں گے۔ 5 سال کرائے پر مقرر کرنا جائز ہے؟ کرایہ دار کی مرضی ہے نا کہ سال بعد مکان چھوڑ دے، 6 مہینے بعد چھوڑ دے، یا اس کو بالکل پکا رکھے ہمیشہ۔ تو بہرحال یہ کہ حیل و حجت کرتے، ورنہ چیز وہی ہے۔ جس طرح اسلامی شراب کوئی نہیں، اسلامی زنا کوئی نہیں، اسی طرح بینک اسلامی کوئی نہیں۔ بعد اس میں شکے وہ ہیں جو انہوں نے ہیلے شیلے کر کے اسلامی شکوں کو شامل کیا ہے، ورنہ جس طرح باقی بینک سود سے پاک نہیں، اس طرح یہ بینک بھی سود سے پاک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال سود سے اور اس طرح کے ہیلوں سے ہمیں بچائے۔